بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ورفعنا لک ذکرک میں ہم موجود ہیں. کیا خوبصورت دو کلام پیش کیے الحاظ سے فصیح الدین سہروردی صاحب نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، ہنر میں سب میں برکت عطا فرمائے. اور جو شعر تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی کلام میں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. شاہ صاحب کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت کا یہ شعر قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث کا قبلہ یہ مرقع ہے. اسی زمین پر صحابیوں نے بھی اس شعر کہا ہے. اچھا، یعنی بلکہ اعلیٰ حضرت اسی زمین پہ بات کی. مجھے آپ نے کہا تو برجستہ میرے ذہن میں آیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، جو بخاری شریف میں بھی ہے، اور لوگ حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیں، ہماری مویشیاں پیاس سے مر رہی ہیں اور زمین ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آگ نکال رہی ہے، تو حضور کچھ کرم فرمائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، لیکن اس بندے نے باہر سے کھڑے ہو کر جو نعتیہ گنگنایا جملہ وہ کیا تھا ذرا دیکھیے. اس نے کہا لیس لنا الا الیک فرارنا. یہ جملہ دیکھیں اسی طرز کا ہے بالکل، کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو یہی جملہ ملتا جلتا دیکھیے جہاں سے کشید کیا اس کو اردو میں کہ لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. یعنی وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لیس لنا الا الیک فرارنا، حضور ہمارے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں مشکل میں ہم بھاگ کر جائیں. وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ. اور خدا کی مخلوق پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھاگ کر رسول ہی کے پاس آتے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ بات کو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کا نزول شروع ہو گیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں ہاتھ اٹھایا تو بارش کا نزول ہوا تو یہ دعا کے ذریعے ہوا، تو میں بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی جانب سے معزون ہے، آپ کو اذن دیا گیا ہے اور آپ اللہ ہی کی طرف سے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. صحیح. کہ جی آپ نبی سے کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے نا. ہاں تو بھائی اگر ان سے مانگنا شرک ہے تو ان کا بانٹنا کیسے جائز ہے؟ اور یقیناً ان کا بانٹنا جائز ہے تو مانگا اسی سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. صحیح. تو فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. صحیح. کیا بانٹنے والا ہوں؟ فرمایا جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. ایک بات. اس کی ایک اور مثال اگر آپ دیکھیں تو میں گزشتہ دن بھی شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بخاری شریف میں 5 سے 6 جگہ پر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو ہیں وہ حضرت جابر کی عمر چھوٹی تھی اور وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. صحیح. حضرت جابر کو بڑا صدمہ تو ان کی بڑی بہنیں تھیں اور وہ خود جو ہے کہ وہ یتیم ہو گئے. اب بہنوں کو کیسے پالیں گے، تمام معاملات کیسے کریں گے. باپ کا چھوٹا سا ایک باغ تھا اور باپ نے قرضہ بہت چھوڑا تھا. اب وہ یہودی نے جب دیکھا کہ جناب یہ کمزور ہو گیا تو پورا باغ دبوچنے کے لیے اس نے کہا کہ اسی سال سارا قرضہ لوٹا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ قرضہ جو ہے بہت زیادہ ہے. صحیح. اور تو حضور نے فرمایا تیرے باغ میں کیا کیا لگا؟ انہوں نے کہا اجوا لگی ہے، یہ لگی ہے، وہ لگی. سرکار نے فرمایا اس تمام کو توڑ کے ایک جگہ جمع کر لینا. بخاری شریف میں کتاب البیوع میں بھی ہے، کتاب الاستقراض میں بھی ہے اور کئی جگہ پر یہ روایت موجود ہے. حضرت فاروق اعظم کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغ میں گئے اور باغ میں صرف ایک حضور نے چکر لگایا اس طرح. اچھا. یعنی وہاں سے تشریف لائے ہیں اور یہاں سے باہر ہو گئے. فرمایا تول لینا، پھر اللہ کل جو تولنا ہے تو تول لینا. اب کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ جب دوپہر کے وقت تلوائی آئی تو میرے پاس جو کھجور تھے اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مجھے دینا تھا. اور یہ جو کھجور یہ 3 گنا پر کیسے حاوی ہوتے؟ سرکار صرف میرے باغ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر کے گئے، حضور نے فرمایا کہ تول لینا. کہتے میں تولتا گیا اور یہودی کے غلام نے مجھے کہا جابر بس کرو، مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا. وہ کہتے جب میں نے لوٹ کر دیکھا تو جتنا میں نے دیا تو اتنا تو وہاں پر موجود تھا. کہتے میں دوڑتے ہوئے آیا مسجد نبوی، بخاری شریف میں دوڑتے ہوئے آیا مسجد نبوی میں، سرکار عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مسکرا کر دیکھا ہاں جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پورا ہو گیا، پورا ہو گیا. فرمایا جا کر عمر کو بتا، کیونکہ عمر بھی میرے ساتھ تھا. تو حضرت جابر کہتے میں بھاگتا ہوا حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا عمر اللہ کی قسم وہ تو پورا ہو گیا. تو حضرت عمر کہنے کہ چھوڑ جابر، جس وقت حضور تیرے باغ میں ٹہل رہے تھے نا میں سمجھ گیا تھا یہ تھوڑا پورا ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دعا سے بھی حضور عطا فرماتے، لیکن یہاں بغیر دعا کے صرف گزرنے کے ساتھ یہ ہے تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. صاحب آپ کا بھی ایک خوبصورت سا جملہ اس پر برکت کے لیے.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو اشعار پڑھے گئے جو پہلا کلام پڑھا گیا اس میں جو ایک شعر تھا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. تو اصل میں سجدہ تو دو طرح کا ہے, ایک سجدہ عبادت ایک سجدہ تعظیمی ہے. گزشتہ امتوں میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی جائز رہا, اس امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. سجدہ عبادت کبھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا. اب اعلیٰ حضرت جب حج پہ گئے پہلی مرتبہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت آپ کی ایک کیفیت ہے کہ پیش نظر وہ نو بہار. اب وہ کیا نظر آ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں کہ اب اس کیفیت کو دیکھ کر دل کیا کہہ رہا ہے, سجدے کو دل ہے بے قرار. حالانکہ سجدہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے, سر سے ہوتا ہے. اور اب یہ کیفیت یہ ہے کہ دل چاہتا ہے سجدہ کر لیں لیکن شریعت منع کر رہی ہے کہ سجدہ نہیں کرنا, تو شریعت کا پاس بھی رہے, عشق کا مزاج بھی پورا ہو جائے. تو کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. دل تو جا رہے سجدے میں, روکنا سر کو ہے کہ یہ امتحان ہے. اسی کیفیت میں رہے ہوں گے, پھر کبھی قلم اٹھا ہوگا تو جو کلام اعلیٰ حضرت کا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, اس میں پھر اپنی اس کیفیت کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے شوق دل, دل میں شوق تھا نا سجدہ کرنے کا, کہتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. روا بمانے جائز, یعنی حضور کی بارگاہ میں یہ جائز نہیں ہے سجدہ کرنا. فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا نا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے. اب رک گئے وہاں پہ, لیکن یہاں جواب دے رہے ہیں کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر, یعنی شریعت کا پاس بھی ہو جائے اور عشق کا مزاج بھی پورا ہو جائے. جانا ہے لاہور کی طرف اور خسروی اچھی لگی سے جائیں. میں ایک جملہ یہاں سے مفتی صاحب نے جو بار بار یہ شاہ فرمایا بہت معقول تعبیر کی ہے. یہ صحابہ کا مزاج ہے. صحابہ نے خود حضور کو کہا کہ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہر بادشاہ کے ماننے والے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سجدہ کرنا چاہتے سے مراد ہے کہ دل تو جھک چکا تھا, ٹھیک ہے نا, اور سجدے کا معنی ہوتا ہے جھکنا. کیا بات. تو اللہ نے پیشانی کو جھکنا منع کیا ہے, اور دل اگر حضور کی بارگاہ میں نہ جھکے تو اگر یہ نہ جھکے تو یہ بھی مقبول نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی پریشان نہ ہو کہ یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو بات یہ صحابہ کے مطالبے تھے, اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا, ان کے ماں باپ نے وہ تعظیمی سجدہ تھا, اور یہاں امت نے بھی اظہار کیا کہ حضور ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نہیں, میری امت میں تعظیمی سجدہ نہیں, لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی تو دل جھک رہا تھا جب تو یہ الفاظ آ رہے تھے, تو اسی لیے دل کے سجدے کے ساتھ. سبحان اللہ. لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور کراچی والے دسترخوان سجائیں گے. آپ سے ملاقات آتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. کلام جس کا ذکر کیا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.